دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی کل ہی ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ کراچی میں رونما ہوا۔ PIA کا طیارہ ہنگامی لینڈنگ کے دوران کریش ہو گیا۔ اس پورے حادثے میں بہت ساری جہاں حکومت کے اچھے اقدامات نظر آئے، وہاں بہت ساری ایسی کوتاہیاں بھی نظر آئی ہیں جو 70 سالوں کے بعد اب تک ہم بھگت رہے ہیں۔ جو بہت ساری چیزیں مجھے نظر آئیں وہ میں نے بہتر سمجھا کہ میں اپنی ویڈیو کے ذریعے ہائی لائٹ کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حادثہ ہے یا سانحہ ہے، یہ طے کرنا ضروری ہے۔ یہ حادثہ ہے۔ سانحات قدرتی آفات کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں۔ یہ حادثہ انسانی غلطی اور انسانی کوتاہی کی وجہ سے۔ اب اس انسانی غلطی اور کوتاہی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان کو واقعی سزا ملے گی؟ کیا ان کو اسی درجے کی سزا ملے گی جس درجے کی سزا ہونی چاہیے، یا بس کاغذی کارروائی کر کے اور خانہ پوری کر کے چھوڑ دیا جائے گا؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور یہ تو انکوائری رپورٹ آنے کے بعد آپ سب کے ذہنوں میں آنا چاہیے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہمارے بلدیاتی ادارے یا ہماری جو میٹروپولیٹن سٹی کے مختلف ادارے ہیں، اس طرح کے حادثے سے نمٹنے کے لیے اینی ٹائم بروقت تیار ہوتے ہیں؟ کیا ان کے اندر 70 سالوں میں اتنی کیپیبلٹی بھی نہیں موجود ہوئی کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے آرمی کی، رینجرز کی، نیوی کی؟ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے آئل ٹینکر الٹنے کا یا طیارہ گرنے کا، تو ہمیں سب سے پہلے رینجرز کی، آرمی کی اور نیوی کی ضرورت پڑ جاتی۔ تو جب اگر ہمیں آرمی، رینجرز اور نیوی کی ہی ضرورت ہے تو ہمیں پولیس کی کیا ضرورت ہے؟ جو پولیس کے اوپر بجٹ جا رہا ہے تو وہ تعلیم پہ لگنا چاہیے، صحت پہ لگنا چاہیے۔ تو پولیس کے ادارے کو یکسر ختم کر کے رینجرز کے ہی حوالے پورے شہر کو کر دینا چاہیے۔ یہ کسی ادارے کے اوپر تنقید نہیں ہے، یہ حکمرانوں کے اوپر تنقید ہے کہ ابھی تک پولیس جیسا ادارہ سندھ میں اتنا بہتر طریقے سے پرفارم ہی نہیں کر رہا جو اس کی پرفارمنس ہونی چاہیے۔ کراچی دنیا کے 10 بڑے شہروں میں آتا ہے، اور یہاں کی پولیس تو ایسی ہونی چاہیے کہ رینجرز کے ہم پلہ ہونی چاہیے۔ اب رینجرز کی جو کیپیبلٹی ہے، رینجرز کی جو ٹریننگ ہے، وہ پولیس والوں کی کیوں نہیں ہے؟ کیا 70 سالوں میں بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنے کی ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ابھی تک 70 سالوں میں کراچی میں کیا حکومت کا کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو فلاحی طور پہ کام کرے؟ حکومت کا ادارہ کیا ڈیڈ باڈیز کو یا ایسے حادثات کی صورت میں JDC، چھیپا اور AD کی ضرورت پڑے گی؟ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ کب تک جو ہے بجٹ جیبوں میں جاتا رہے گا اور بجٹ کا صحیح استعمال نہیں ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو، سندھ میں اس وقت خصوصاً کراچی میں حکومت کا کون سا ایسا ویلفیئر کا ادارہ ہے جو JDC، چھیپا اور AD سے بہترین سروس فراہم کر رہا ہے؟ میرے خیال سے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے، کیا انسانی جان کی قیمت صرف 10 لاکھ روپے؟ اگر انسانی جان کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے تو میرے خیال سے اگر کسی کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں تو وہ حکومت کے پاس جائے، ایک زندگی دے اور 10 لاکھ روپے میں کم از کم اپنے گھر والوں کو بھوک سے، افلاس سے، مرنے سے بچائے۔ ایک انسانی جان کی قیمت 10 لاکھ روپے سے کہیں زیادہ ہے، اس کو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ حقائق کچھ بھی ہوں، اس کی رپورٹ کچھ بھی آتی ہے۔ چوتھا سوال یہ اٹھتا ہے، جب طیارہ دوسری لینڈنگ کے لیے آ رہا ہے اور وہ پہلی لینڈنگ، کریش لینڈنگ کی کوشش کر چکا ہے، تو رن وے پہ موجود کوئی رسپانس فورس اتنی کیپیبل نہیں ہے، اتنی سکلڈ نہیں ہے کہ وہ اس کریش لینڈنگ کو یقینی بنائے، اور کوشش کی جائے کہ اس کریش لینڈنگ میں کوئی بھی مسافر جاں بحق نہ ہو فرسٹ کریش لینڈنگ میں ہی۔ جب لینڈنگ گیئر اوپن نہیں ہو رہا اور کریش لینڈنگ کی فرسٹ ٹائم کوشش کی جا رہی ہے، تو کوئک رسپانس فورس کہاں ہے، کس جگہ پہ موجود ہے، اور کیا وہ واقعی کوئکلی رسپونڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آنا ضروری ہیں، ورنہ طیارے اسی طریقے سے گرتے رہیں گے اور ہمارے اپنے عزیز، پیارے
اسی طریقے سے شہید ہوتے رہیں گے. ایک بار پھر شہید ہونے والے لوگوں کے اہل خانہ سے، ان کے دوستوں سے، ان کے عزیزوں سے بہت تعزیت، اور ان کے دکھ درد میں ہم سب برابر کے شریک ہیں. لیکن یہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم سب کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آنے والے بچوں کا بہتر مستقبل بنا سکیں. جب ہم ان سوالات کو حل نہیں کریں گے تو ہمارے بچے بھی انہی سوالات کو فیس کریں گے. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں.